ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حضرات محترم، یہ محفل شادی خانہ آبادی کی محفل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے جوزین کو دنیا کی تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، بے پناہ دونوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، خوشحال زندگی عطا فرمائے اور والدین کا خدمت گزار بنائے۔ آنے والی نسلوں کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18,000 مخلوقات پیدا فرمایا ہے۔ رب کائنات، خالق کائنات نے تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں حیوانات، جمادات، نباتات کی شکل میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اسی 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق حضرت انسان کی ہے، اور اس حضرت انسان کے اندر 2 ذاتیں پائی جاتی ہے، جس میں سے ایک ذات کا نام مرد ہے اور دوسری ذات کا نام عورت ہے۔ اور یہ 2 ذاتیں ایسی ذاتیں ہیں جس کے اتصال کے بعد ہی ایک انسان کی زندگی کی صحیح اور بہتر اس کی رہنمائی ہوا کرتی ہے۔ ان دونوں کے ملانے کے بعد ہی ایک انسان کا مکمل وجود سمجھ میں آتا ہے۔ مرد اور عورت کے ملانے کے بعد ہی ایک انسان کے حیات کی گاڑی آگے بڑھا کرتی ہے۔ بغیر مرد کے ایک عورت کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، تو بغیر عورت کے ایک مرد کی زندگی ناقص اور ناتمام ہے۔ بغیر مرد کے نہ تو عورت کے حیات کا سفر طے ہو سکتا ہے، نہ بغیر عورت کے ایک مرد کے حیات کی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے۔ گویا ہر آدم کے لیے حوا کا وجود ضروری ہے، تو ہر حوا کے لیے ایک آدم کا وجود لازمی ہے۔ بغیر دوسرے کے ملائے کما حق کہو زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نسل انسانی کی بقا اور سلامتی کے خاطر نکاح جیسے مبارک و مسعود طریقے کو اسلام میں داخل فرمایا، جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے اور نسل انسانی کی آبادی بھی آگے بڑھا کرتی ہے، نبی کی سنت ادا ہوتی ہے، اور سنت مصطفیٰ کے صدقے میں اس کی زندگی تابناک بھی ہوتی ہے۔ ایک برائی سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ دونوں کی اہمیت اور حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے۔ مرد اپنی جگہ اہمیت کا حامل، عورت اپنی جگہ اہمیت کے حامل۔ مرد کا مقام اپنی جگہ، عورت کا مقام اپنی جگہ۔ مرد بھی قابل مبارکباد ہیں، عورتیں بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ لیکن حضرات محترم، ان کو آپ کو سمجھنا ہے تو ذرا چند جملے آپ سماعت کریں کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ مرد اگر چمنستان الہیت کا مسکراتا ہوا گلاب ہے، تو عورت اس کی خوشبو معلوم ہوا کرتی ہے۔ مرد اگر کارخانے حیات میں ڈھلا ہوا شاہکار نگینہ معلوم ہوتا ہے، تو عورت نہ اترنے والا آب یعنی پانی نظر آتی ہے۔ مرد اگر قندیل حیات ہے، تو عورت اس کی روشنی ہے۔ مرد اگر شامیانہ رحمت ہے، تو عورت اس کی ستون ہے۔ مرد اگر ستاروں کی حیثیت رکھتا ہے، تو عورت اس کی جھلملاہٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرد اگر آفتاب ہے،
تو عورت اس کی روشنی ہے، مرد اگر مہتاب ہے تو عورت اس کی چاندنی ہے، مرد اگر دریا ہے تو عورت اس کی موجیں نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، مردوں میں اگر اللہ نے انبیاء و رسول پیدا فرمایا ہے تو عورتوں میں مریم و بطول پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر رک کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی عظمتیں، اتنی عزتیں، وقار، پوزیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اپنی اپنی جگہ عطا فرمایا کہ مرد بھی قابل مبارکباد ہو، عورتیں بھی قابل مبارکباد ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کی زندگی کما حقہ تابناک نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارے سماج کے لوگوں کی ذہنیت کتنی بدلتی جا رہی ہے کہ آج وہ زمانہ پھر دیکھنے کو مل رہا ہے جو زمانہ جاہلیت کا تھا، میرے نبی کی آمد سے پہلے کا زمانہ تھا کہ لوگ عورتوں کی استہزاء کیا کرتے تھے، عورتوں کا مذاق کی اڑایا کرتے تھے، عورتوں کی تضحیک کیا کرتے تھے، جنہوں نے اور شبدوں سے پکار کر کے اس کی دل آزاری کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کی دل آزاری اس قدر کی ہے، اس قدر کی ہے کہ عورتوں کی روحانیت کانپ اٹھی تھی۔ کہنے والوں نے یہ کہہ کر کے ان کے دل کو تکلیف پہنچایا تھا کہ عورت کی کیا حقیقت ہے، عورت تو زہر کی پڑیا ہوتی ہے۔ کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ عورت تو شیطان کی خالہ ہوتی ہے۔ کسی نے یہ کہہ کر کے پکارا تھا کہ عورت تو زخموں کی سیج ہوا کرتی ہے۔ کسی نے یہ آواز دی تھی کہ عورت تو کانٹوں کا بستر ہوا کرتا ہے۔ ارے کس عورت کی بات کرتے ہو جو عورت ایک رات کی خوشبو ہے؟ کس عورت کی بات کرتے ہو جو عورت خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ ہے؟ کس عورت کی بات کرتے ہو جو قدموں کی دھول ہے؟ جب عورتوں کی دل آزاری اس طرح کے گھنونے شبدوں سے، بھونڈے جملوں سے ہو رہی تھی تو عورتوں کی روحانیت نے خدا کی بارگاہ میں دامن التجا کو دراز کر دیا۔ پروردگار عالم، یہ زمانے والے کب تک ہماری دل آزاری کرتے رہیں گے؟ کب تک ہماری عزت و عظمت سے کھلواڑ کریں گے؟ کب تک ہمارے وقار کو مجروح کریں گے؟ مولا کسی محسن کو بھیج دے، کسی قائد کو بھیج دے، ہماری عزت و آبرو کے محافظ کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، عورتوں کی دل کی صلاح خدا کی بارگاہ میں پہنچی ہے، رب کی بارگاہ میں التجا قبول کی جاتی ہے۔ مکے کے افق سے نبوت و رسالت کا بادل کا آخری حصہ آمنہ کی لال کی شکل میں اس دنیا میں جلوہ ہو کر میّر طابہ کی شکل میں فارا کی چوٹی سے اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، جس عورت کی تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کی تم تضحیک کر رہے ہو، جس کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، جس کو تم طرح طرح کے گھنونے جملوں سے پکار کر کے اس کو مجروح کر رہے ہو، سنو، عورت زہر کی پڑیا نہیں، عورت شیطان کی خالہ نہیں، عورت کانٹوں کا بستر نہیں، عورت زخموں کی سیج نہیں، عورت ایک رات کی خوشبو نہیں، عورت خواہشات نفسانی مٹانے کا ذریعہ نہیں، عورت قدموں کی دھول نہیں، بلکہ عورت تو سراپا جنت کا پھول ہے۔ ارے مریم ہے یہی عورت، صفورہ ہے یہی عورت، ہاجرہ ہے یہی عورت، خلیل اللہ اسی کے گود میں، کلیم اللہ اسی کے گود میں، نجیب اللہ اسی کے گود میں، روح اللہ اسی کے گود میں۔ ارے 70,000 پردوں میں جو نور تھا چھپا وہ نور ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں۔ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ معظم رضا صاحب قبلہ تعظیم۔ وہ زمانہ تھا جو نبی کی آمد سے پہلے جسے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، عورتوں کے دل آزاری اس طرح سے ہو رہی تھی نا۔ آج افسوس، آج اپنے معاشرے میں ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں، آج ہمارا معاشرہ بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ارے آج ہمارے کسی گھر میں دیکھتے نہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشیوں کی شہنائیاں بجنے لگتی ہیں، ہے نا؟ 12 بجے رات کو 2 بجے رات کو بیٹا پیدا لیا، موبائل اٹھایا، دوست یار احبابوں میں فوراً خبر پہنچا دی، مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ صبح کے وقت چوراہے پر بہت جلد اٹھ کر کے جاتا ہے، چائے خانے میں بیٹھ کر بغیر کسی بات کے مسکراتا نظر آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یقیناً کوئی نہ کوئی خوشی کی بات ہے،
پوچھتے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا، آؤ چائے پی لو، میری طرف سے مٹھائیاں کھا لو۔ دوست یاروں میں خوشیاں تقسیم کرنے لگتے ہیں، کئی روز تک کہ اس گھر میں خوشیوں کی شہنائیاں بجتی ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، مبارکبادیاں دے کر جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ باپ کانپ جاتا ہے، ماں کانپ جاتی ہے، کئی روز تک کے محلے کے لوگوں کو بھی خبر نہیں ملتی کہ اس کے گھر میں بیٹی جنم لی ہے، وہ بیٹی جس کو اللہ کے رسول نے رحمت قرار دیا ہے۔ میں نے ایک بات پہلے ہی کہ ایک شعر پڑھا تھا کہ نہ سیاہی کا ہوں دشمن نہ سفیدی کا ہوں دوست، آئینہ دکھانا ہے میں دکھا دیتا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں کسی ایک کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، میں پورے قوم کو یہ چاہتا ہوں کہ ایک میسیج جائے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج بیٹیوں کو لوگ پھر سے زحمت سمجھنا شروع کر دیے ہیں۔ میں لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ باپ بیٹی کو دیکھ کر کے کانپ جاتا ہے، ماں بیٹی کی پیدائش پر مرجھا جاتی ہے، جبکہ وہ بھی تو ایک ذریعہ نسل انسانی کے آبادی کا ہے، اس کی بھی تو عزت و عظمت ہے، آخر کیوں اس کو دیکھ کر کے باپ روتا ہے بلکتا ہے؟ اور یہی نہیں، جب وہ بچی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے، عمر کا حصہ جب بڑھتا ہوا آگے جاتا ہے، سال گزرتے ہیں جو باپ کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہونے لگتی ہے، ماں اور گھبرانے اور پریشان ہونے لگتی ہے، آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس باپ کی نگاہوں میں اس بیٹی کا مستقبل ہوا کرتا ہے، آنے والا زمانہ ہوا کرتا ہے کہ آج تو ایک بچی کی شادی پر 2-4 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، میری بیٹی 10 سال کے بعد اس لائق ہوگی کہ اس کی ڈولی ہم اپنے گھر سے رخصت کریں، پتہ نہیں اس زمانے میں اس بیٹی کے رخصت کرنے کے لیے ہمیں کتنا انتظام کرنا ہوگا۔ افسوس کہ ہمیں اس وقت اتنا انتظام ہمارے پاس ہوگا یا نہیں، بس اس آنے والے زمانہ کو سوچ سوچ کر کے ایک باپ مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بلکہ وہ اس لیے روتا ہے کہ آنے والے زمانہ میں ہمیں اخراجات کے انتظام بہت زیادہ کرنے ہیں، مانگیں پوری کرنی ہے، ان کے عیش و عشرت کی چیزیں پوری کرنی ہے، ہم کہاں سے کریں گے؟ بس یہ سوچ سوچ کر کے ایک باپ گھبراتا ہوا نظر آتا ہے۔ جبکہ ابھی آپ نے نقیب اہل سنت حضرت مولانا نوشاد صاحب سے ایک جملہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا دشوار ہو جائے، لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے نے نکاح کو اتنا دشوار کر دیا ہے کہ آج معاشرے میں زنا آسان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ ایک بات میں اور بولنا چاہتا ہوں، پھر بھی ہم اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ شادی سے ہمارے گھر میں برکتیں ہوں، شادی سے ہمارا گھر آباد ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتنا گھر آباد ہو رہا ہے اور کتنا گھر برباد ہو رہا ہے؟ محسوس کبھی کیا ہم آپ نے؟ نہیں کیا ہے۔ آپ سراسر نظر اٹھا کر کے دیکھیں، آئے دن علماء کی بارگاہ میں مسائل آتے رہتے ہیں، ہندوستان کے تمام دارالافتاء کو جا کر کے دیکھیں، مفتیان کرام کے پاس کتنے ایسے فتوے پڑے ہوئے ہیں، کہیں خلا کا مسئلہ آ رہا ہے، جدائی کی بات ہو رہی ہے، طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے، علماء اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ 2 مہینے بھی شادی کے نہیں ہوئے خلا کی بات آ گئی، سال بھر بھی شادی کے نہیں ہوئے طلاق کی نوبت آ گئی۔ کچھ ہی زمانہ ابھی گزرا ہے، دونوں فریق جدا ہو رہے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے
نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف ہم اور آپ ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک بات اور بتا دوں، قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ اپنے نظر میں رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا الی آخر الآیہ۔ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو۔ یہ علماء کی جماعت یہاں پر بیٹھی ہے، اور میرے بڑے عزیز اور محترم حضرت مولانا امجد صاحب، وہ ان سے بھی پوچھیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، اور بھی ہمارے مولانا ہدایت صاحب، یہ سارے احباب ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہ صیغہ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں پڑھا لکھا گاؤں نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈیٹی پڑھا لکھا گاؤں نہیں ہے۔ الحمدللہ اب یہ گاؤں پڑھا لکھا گاؤں ہے۔ پہلے کے لوگ جو ہے لکھا ہوا پڑھتے تھے، اب آج کل پڑھ کر کے لکھ بھی رہے ہیں، الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ تو لکھے پڑھے ہیں، پڑھا بہت کم لکھا ہے، لیکن الحمدللہ یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ بہت دور دور جا کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انتظام کرنا پڑتا کہ وہاں سے لائیں۔ الحمدللہ اس وقت اگر آپ ایک وقت میں چاہ لیں تو آپ کے ہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سبحان اللہ، قابل مبارکباد ہے، اور یہ دین ہے آپ کے ادارہ، جو محبوب ادارہ اس ادارے کی، اور ان کے ذمہ داران اور ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے۔ یہ صیغہ کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ فن کے ہو، یہ فعل امر حاضر کا صیغہ ہے نا، اگر خطا ہو تو علماء بتائیں گے۔ یعنی مردوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ مردوں کو حکم دے رہا ہے، اے مردوں کی جماعت، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تجھے بھا جائے، پسند آ جائے۔ اب ایک بات بتائیے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شادی میں ہمارا پہلا قدم اٹھ رہا ہے تو کدھر اٹھ رہا ہے، اور پھر بھی ہم کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب بتائیے، شادی کی جب بات ہونے لگتی ہے، لڑکا جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے، تو کتنا لڑکا والا ہے جو گھر سے قدم نکال کر کے یہ جاتا ہے کہ فلاں جگہ لڑکی ہے، یا فلاں جگہ لڑکی ہے، یا فلاں جگہ لڑکی ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، پسند آ جائے تو نکاح کا پیغام بھیجیں گے۔ ایسا کتنے لوگ ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم لوگ۔ یعنی لڑکی کی جستجو میں لڑکا والا قدم نہیں نکالتا، در بدر کی ٹھوکریں کون کھا رہا ہے؟ لڑکی والے۔ یہاں وہاں کون بھٹک رہا ہے؟ لڑکی والے۔ یہاں تک کہ تو میں نے دیکھا ہے، جو میرا تجربہ ہے، اس بیچارے کی آدھی شادی کا رقم صرف دیکھ ریکھ کے معاملے میں ہی ختم ہو جایا کرتا۔ لوگ پہنچے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اگر مانگ دانگ لین دین میں کمی تو نہ بات جمنے والی نہیں ہے۔ ایو آج کل کا بچمنیا جو ایک ہو چکا ہے، جسے تو میں دلال کہتا ہوں، جو 5,000 ادھر سے لے کر 5,000 ادھر سے لے کر رشتے منعقد کروایا کرتا اور کہتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ علماء کے یہاں آ کر کہیں گے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کام تو ہم لوگ کر رہے ہیں، اتنی بیٹیوں کی اور اتنے بیٹوں کی شادی کرا دی۔ میں کہا ہوں دلالو، بس اس بیٹے والے اور بیٹی والے سے 5-10 ہزار روپیہ لینا بند کر کے رشتہ کرا دو، پھر میں تجھے سمجھوں گا کہ تم قوم کا خادم ہو اور قوم کا مخیر ہو۔ پھر یہ کہ لین دین کر یہ تو نے اپنا پیشہ بنا لیا، تیرے دل میں قوم کی بیٹیوں کا درد نہیں ہے، بلکہ یہ تیرا اپنا مفاد ہے کہ تم رشتہ تلاش رہے ہو۔ کچھ لوگ اس بیچ میں پڑھ کر کے بہت فخریہ موت ہے نہیں، ادھر سے ادھر یوں منہ مسور کی دال، کہیں گے علماء پہ کمنٹ کریں گے کہ علماء کچھ نہیں کرتے۔ ارے علماء تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پیدا ہو رہا ہے تو تمہارے لیے کان میں اذان علماء ہی دے رہے ہیں، مر جا رہا ہے تو جنازہ وہی پڑھا رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ تم کو حلالی بنا دے رہے ہیں، یہی کام ہے۔ علماء اگر نکاح پڑھانا بند کر دے تو کتنے حرامی پیدا ہوں گے جس کا جواب نہیں۔ علماء پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں کہ پہلے سوچ لینا، جس نے علماء کی اہانت کی، یہ سمجھو کہ اس نے علم کی اہانت کی ہے۔
اور جس نے علم کی احانت کی گویا کہ اس نے جبریل کی احانت کی، اور جس نے جبریل کی احانت کی گویا اس نے خدا کی احانت کی، اور جو خدا کی توہین کرے وہ جنتی نہیں جہنمی ہے۔ علماء پہ کمنٹ کریں گے، وہ کہیں گے بن جائے گا قائد، ہم گاؤں کے لیڈر، ہم گاؤں کے قائد ہیں۔ آپ کتنے لوگ نکلتے ہیں، لڑکی والے بیچارے در بدر بھٹکتے ہیں، بہت مشکل سے رشتہ طے ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو بآسانیاں کر لیتے لیکن بہت کم۔ لڑکی والے آئیں گے، بیچ والا پہلے پوچھ لیتا ہے کہ لڑکی والے سے کتنا دے سکتے ہو، کہاں تک طاقت ہے، ہمت ہے، تو کہے گا زمین ومین بیچ کر کے 2-4 لاکھ دے دیں گے۔ اچھا چلو آپ اسی میں پھڑیا دیں گے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ اس غریب باپ نے زمین بیچنے کی بات کی ہے، وہ جملہ تیرے کانوں میں نہیں گیا کہ کتنی محنت و مشقت کر کے اس باپ نے زمین ارزی تھی، آج اسے بیچنے کی نوبت آ گئی۔ جس کام کے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ آسان کر دو، آج اسے تو نے اتنا دشوار کر دیا کہ غریب باپ کو زمین بیچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ سوچا کبھی؟ اور اس پر بھی آتے ہیں، لڑکی دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتی، بہت سارے جگہوں پہ میں نے بھی دیکھا، لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہے، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، سلیقہ مند بھی ہوتی ہے، لیکن قسمت کی ماری کے باپ صرف غریب ہوتا ہے۔ لڑکا والا آتا ہے، دیکھ لیتا، سب کچھ پسند ہے، ہاں ادھر تو سب پسند ہے، اب ادھر کی بات کیجئے، اب ادھر کی بات ہونے لگتی ہے۔ اچھا ایسی باتیں جب بھی ہوگی تو وہاں پہ کسی عالم کو نہیں لے جائے گا نہ، کبھی نہیں پوچھے گا کہ حضرت آپ چلیے بات چیت ہونے جا رہی ہے نا، مولانا صاحب رہیں گے تو کٹ جائے گا معاملہ، گڑبڑ ہو جائے گا، وہاں صاحب کو مت لے جاؤ۔ سب سمجھتے ہیں مولانا صاحب کو خالی باپ کے لیے فاتحہ کرانا، جنازہ پڑھانے، بس اسی کام کے لیے۔ بہت سے لوگ تو بیٹا بیٹی کے بیاہوں میں امام صاحب کو، مولانا صاحب لوگ کو دعوت نہیں دیتے۔ جہاں چہارت چالیسواں کا کھانا ہو، مولانا صاحب کیوں نہیں ہمارے گھر کھائیں؟ اب بیٹا کا عقیقہ کیا تو بھنک تک معلوم نہیں ہونے دیا، ولیمہ کیا تو مولانا کے پاس کوئی خبر نہیں، چہارم اور 40واں کر رہا ہے تو نہیں، مولانا صاحب کیوں نہیں؟ 4 بار آئے، حضرت چلیے نا کھانا انتظار کر رہا ہے، اور کھانے کے وقت اور حضرت 2 روٹی اور لیجئے، 2 روٹی اور لیجئے نا، کھائیے نا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر مولانا کھاتے کھاتے مر جائے تو میرا باپ جنتی ہو جائے گا، یہ سوچتا ہے، کیا خوب زور ڈالے گا، اور موقع سے نہیں، مولانا کو نہیں لے جائیں گے، اس وقت بیٹھک میں، اس مجلس میں نہیں لے جائیں گے، کیونکہ علماء جب بھی بات کریں گے تو شریعت کے مطابق کریں گے، انہیں نہیں پوچھیں گے، بات آئے گی لین دین کی۔ بولیے نا، سمجھی ہوئیے نا، اب ادھر چلو، بولیے آپ بولیے، بولا شروع میں اسی میں بھائی بیٹا والے سے بتائیے نا کتنا لیجئے گا، بولیے تو بیٹا والا منہ پھیلائے گا، کیا ہوئیے نا، کیا کیجئے گا، نہ زیادہ ہے، ایک تو اپاچی گاڑی دے دیجئے، اور نہ ہوتا ہے تو 4 لاکھ روپیہ دے دیجئے، فلانواں جگہ ہمارے بیٹا کو 5 لاکھ دے رہا تھا لیکن نہ کیے، وہاں 4 لاکھ دے دیجئے۔ باپ چلا میں بیٹا کبھی موٹر سائیکل پر نہیں چلا، باپ فرمائش کرا موٹر سائیکل دے دیجئے، رات دن بھینسی چلایا ہے، کہے گا موٹر سائیکل دے دیجئے، رات دن جو ہے بکری چلایا لیکن کہے گا موٹر سائیکل دے دیجئے۔ اب اس پر جب غریب باپ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں، اتنی قوت اور صلاحیت نہیں کہ میں 4 لاکھ دوں اور ایک گاڑی دوں، کہے گا کہ سمجھے ایسا کیجئے نہ ہوتا ہے تو بس 1.5 لاکھ روپیہ لے لیجئے اور رشتہ منعقد کیجئے، تو وہ بے شرم باپ کا یہ جملہ ہوتا ہے، نہیں گھٹا لگ جائے گا۔ ہم کو تو لگتا ہے حضرات، ایسا لگتا ہے کہ چھٹیار کے دن سے لے کے اب اس دن تک کے کتنا میٹھا میں، تیل میں، اس میں خرچ ہوا، سب کی لسٹ بنائے رکھے ہوا ہے، اور دیکھ کے وہ باپ کہتا ہے کہ نہیں گھٹا لگ جائے گا۔ اب آپ بتائیں یہاں پر رک کر کے سودا بازی کس میں ہے؟ خرید و فروخت کا معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ اور فائدہ اور نقصان کا معاملہ کس چیز میں ہے؟ یہ خریداری، یہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہو رہا ہے،
اور نفع اور فائدے کی بات جو کی جا رہی ہے، گھٹا کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو جانوروں کے خرید و فروخت میں ہے۔ جانور خریدے جائے اور بیچے جائے، فائدہ اور نقصان کا معاملہ رہتا ہے۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے یہاں فرمائش کر رہا ہے اور نقصان اور نفع کی بات کر رہا ہے، وہی باپ کل ہو کر اس بیٹے سے وفا کی امید رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، وہ بیٹا تیرا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا جسے تو نے پہلے ہی بیچ کر کے جانوروں کی فہرست میں لے آیا ہے۔ اگر وہ جانور نہ بنا ہوتا، انسانیت باقی رہتی تو تیرا وفادار ہوا کرتا۔ بظاہر تو وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان ہے، لیکن بک جانے کے بعد انسانیت نہیں رہتی ہے۔ آدمی تو نظر آتا ہے، آدمیت نظر نہیں آتی ہے۔ حضرات بتاؤ، یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک بیٹی والا کتنا پریشان ہے، بس یہ سوچ سوچ کر کے ایک غریب باپ بلک جاتا ہے، روتا ہے۔ اور آج ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا، بتاؤ کہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا مردوں کو تم لڑکیاں تلاش کرو، اور تلاش کون کر رہا ہے؟ لڑکی والا۔ تو یہ شادی کے موقع پر پہلا قدم جو اٹھا ہے، یہ شریعت کے موافق ہے کہ خلاف ہے؟ بولیے نا بابو، آپ لوگوں کے سر کی ٹوپی کہاں ہے؟ ٹینٹ والے مولانا احمد صاحب، ٹینٹ والے سے کیوں نہیں 2-4-10 ٹوپیاں منگوا لی ہیں؟ ٹینٹ والے کو آج کل فرمائش کر کے کہیے کہ جہاں یہ سارا انتظام رکھتا ہے وہاں 10-20 ٹوپیاں بھی سلوا کے رکھو، کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چند غریب یتیم مسکین بچے بھی ہوتے ہیں جن کو ٹوپی نہ خریدنے کی توفیق نہیں ہے، ٹوپی نہیں دستیاب ہے، کم سے کم ان کو آپ ٹوپی پہنا دیا کریں۔ افسوس ہے 15,000 20,000 کا ایک موبائل خرید سکتا ہے، یہ آج نوجوان ایک اپنے لیے 25-50-100 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتا؟ جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری آن ہے، بان ہے، نہیں خرید سکتے ہیں۔ ہر جگہ ہردگیں یہ کرے گا، مت پوچھئے۔ حضرات وہ باپ کتنا تڑپتا ہے، اس بیٹی والے سے پوچھئے ذرا۔ باپ اسی کو سوچ سوچ کر کے گھبراتا ہے۔ اور آج کچھ معاشرے میں کچھ پیسے والے بھی ہیں، اللہ کرے کہ دولت سب کو ملے، اور دولت ملے تو عثمان غنی جیسا دل بھی مل جائے، بول دیجئے سبحان اللہ، صدیق اکبر جیسا دل بھی مل جائے، ورنہ مال تو بہت ہے لیکن دل صدیق جیسا نہیں، عمر جیسا نہیں، فاروق جیسا نہیں، عثمان جیسا نہیں۔ دنیاوی کاموں میں لاکھوں خرچ کر دیں گے، جب دین کی بات آئے گی تو وہ خود فقیر اور مسکین یتیم بن جائے گا۔ ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن میں یہ ان سے کہوں گا کہ آپ امیر ہے، اللہ نے دولت و ثروت سے نوازا ہے، تو اپنی بچی کی ڈولی اٹھائیے، لیکن اس قدر نہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا دل دکھ جائے۔ بیٹی کی ڈولی اٹھائیے، سجائیے۔ جہاں آپ اپنی بیٹی کی شادی پر 25-50 لاکھ ہزار خرچ کر رہے ہیں، آپ اس میں کم کر کے بغل کے جھوپڑی میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کسی غریب کی بیٹی تو ابھی ایسی نہیں پڑی کماری ہے جس کی شادی کے لیے ہم اس میں سے کاٹ کر انتظام کر دیں۔ اگر خدا کی قسم اپنی بیٹی کے ساتھ غریب کی بیٹی کی شادی کا انتظام اسی پیسے میں اگر کر دیا تو اللہ تعالیٰ تجھے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو غریب کی بیٹی کی جھوپڑی میں بھی جھانک کر کے دیکھا کیجیے۔ آج کل شادیوں میں وہ شادی کرتے لیکن نمائش بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہے نہیں؟ ایک سنت ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے خرافات لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی مولانا احمد صاحب کر رہے ہیں کہ تاخیر اسی لیے کر رہا ہوں کہ وہ نہ ہو، اب وہ ہونا ہی ہے، شاید پرمپرا میں داخل ہے کہ روایت میں داخل ہے، اس میں داخل ہے، اب ہوبے کرے گا۔ معطا اللہ صاحب یہاں کے ہیں، روز سب یہاں گزارتے تو زیادہ ان کو معلومات ہے نا، ہاں یہی کرتے ہیں، لگتا ہے ساٹا یہی بات ہے کیا؟ جی
وہ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ محفل سجائی گئی ہے تو آپ اس کی برکت زائل مت ہونے دیجئے. ابھی آپ نے سنا ہے کہ مولانا نوشاد صاحب سے کہ ایجاب و قبول، 2 گواہ، خطبہ، بس نکاح منعقد. اس کے لیے اتنے لوازمات جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ سب ہے نہیں، آسان کرنی چاہیے. نبی کی 11 نکاح ہوئے، 11 نکاحوں میں آپ بتا دیجئے کہ کہیں سے یہ سب کچھ تام جھام الٹا سیدھا ہے. لوگ آج اس طرح کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ محفل سجائی جاتی ہے، اس کے بعد جو برکتیں ملنے والی ہے لوگ اسے ختم کر دیتے ہیں. حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف نزہۃ المجالس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، محفل میلاد منعقد ہو، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ سال بھر تک رحمت کی بارشیں عطا فرماتا ہے. 1-2 دن نہیں بلکہ سال بھر تک رحمت کی بارشیں عطا فرماتا ہے. اور اس محفل میں بیٹھنے والوں کے مقدر کا بھی کیا کہنا. وہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ تھوڑی دیر کا ان کا اس محفل پاک میں بیٹھنا 60 سالہ نفلی نماز سے افضل ہوا کرتا ہے. تو یہ برکت کب قائم رہے گی کہ میلاد کے بعد جب یہاں کوئی گانے بجانے کی، رقص و سرور کی محفل منعقد نہ ہو. تبھی تو یہاں حضرت لوگ ابھی گئے، ہم لوگ کھانا بھی کھا کر ابھی ہاتھ بھی نہیں اس ڈھنگ سے دھولے صاف کیا. ادھر نچنیا سب محلے کا چلا آتا ہے، بجنیا سب چلا آئے گا. بال دیکھ لیجئے تو لگتا ہے کہ حقیقت میں نچنیا ہے. عجب عجب انداز کے لوگ بال ادھر ادھر کیسے کیسے لوگ رکھتے ہیں، آ کر شروع کر دیں گے. اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نئی نسل کے لوگ ناچتے ہیں، اس کا باپ بغل میں بیٹھ کر کے مسکراتا ہے، اس کی مائیں دیکھ کر کے مسکراتی ہے، بہن دیکھ کر کے مسکراتی ہے کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے، میرا بھائی کتنا بڑھیا ڈانس کر رہا ہے. افسوس ہے ان ماں باپ اور ان بھائی بہنوں پر کہ جن کی نسل خراب ہو رہی ہو اور وہ اس پر خوشی منائے. ارے یہاں خوشی منانے کا مقام نہیں، بلکہ یہاں تو شرمندہ ہو کر یہاں افسوس کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا اولاد عطا کیا ہے تو نیک صالح بنا دے، اس کو ایسا بنا دے جو ہمارے لیے میدان محشر میں شفاعت کرتا ہے. نچنیا سب ناچے گا، بعد میں اگر کوئی ساٹا پر کا باندھا ہوا نہیں آیا تو وہ آکے گھر والا سے کہتا کہ گھبرا کہہ رہے، چلیے نا ہم ہیں نا چچا، گھبرائیے گا نہیں، ہم ہیں نا، ہم آپ کی عزت بچا دیں گے. یہ نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ ہم ناچ کر کے عزت بچائیں گے. بتاؤ اس قوم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے. آج وہ کچھ امیر لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. میں انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ان کے یہاں کوئی غریب باپ چلا جاتا ہے، بیچارے آج کل لڑکا والا اتنا بڑا بے شرم بے حیا ہو گیا بھیک منگا کہ بیٹی والا بیچارہ مانگ مانگ کر کے دیتا ہے پھر بھی وہ لے لیتا ہے. اس سے بھی بڑا بھیک منگا ہوا ہے. نہیں دیکھتے آئے دن لوگ آتے جاتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، یہ حضرت چندہ کرا دیجئے نا، کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹی کی شادی ہے. اب کیا کرے، اعلان کرنا پڑتا ہے، جمعے میں کہنا پڑتا ہے کچھ کہ بھئی تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں کچھ مدد ہو جائے تو کام بیچارے غریب کا ہو جائے. اب کچھ امیر لوگ دے بھی دیتے ہیں تو اللہ اکبر اس کی عزت سلامت نہیں رہنے دیتے. یہ میڈیا کا زمانہ ہے نا، 5,000 10,000 روپیہ دیں گے تو بغل میں بیٹھا کر کے سب سے پہلے فوٹو لیں گے اور فیس بک پر ڈالیں گے. اس کا چیلا چبالی چمچہ سے جو ہوگا لکھے گا. چمچہ جانتے نا، چمچہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی یوز اینڈ تھرو. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب سوچ رہے ہیں کہ میں انگلش نہیں بولنا جانتا ہوں. انگلش یہ میں تو بول رہا ہوں نا، انگلش بول رہا ہوں نا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
चमचे की कोई हैसियत नहीं, तब तक जरूरत है वो इस्तेमाल में आए। हाँ, नहीं तो बस लोग उसे फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। इसलिए बनना है तो ढंग का लीडर बनो और दिल में कौम की मोहब्बत और दर्द रखो, वरना चमचागिरी करना बंद कर दो। न खुदा ही मिला, न वैसाले सलम, न उधर के रहे न इधर के, हम कहीं के भी नहीं रहे। हमारे देहात में पहले लोग कहते थे कि बेलवा के मारे लो बबूरवा, बबूरवा के मारे लो बेलवा। इधर से लतियाए तो उधर, उधर से लतियाए तो इधर। मत कीजिए। चमचे लोग लिखेंगे कि फला गांव के फलाना बाबू ने फलाना की बेटी की शादी के लिए इतना रकम दिया है, अब फोटो खींच करके वायरल कर देंगे। अब आप उस गरीब बाप से पूछो कि जब वो गरीब बाप को ये खबर मिलती होगी कि मुझे 5-10 हजार रुपये के जरिए फला ने मदद की है, लेकिन मेरा फोटो वायरल हो चुका है, जिस गरीब बाप को कोई नहीं जानता था कि ये गरीब है और गरीबी इसके दर का मेहमान है, आज अफसोस के उसे पूरा जमाना जान रहा है, उसकी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। वो बाप कितना शर्मिंदा होगा कि मेरे पहले हुए हाथ को इसने इतना आम कर दिया कि जमाने में मैं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं कहता हूं कि वायरल करने की क्या जरूरत है। दिल में अगर दर्द रखते हो तो यूं ही उस्मान गनी की सुन्नत अदा कर लो ना। अरे वो लोग भी तो थे, अल्लाह ने मालो दौलत उन्हें भी तो नवाजा था, लेकिन आओ जरा उस्मान गनी के आज हम, और इसीलिए मैं दुआ करता। कुछ लोग कहता है हजरत दुआ कर दीजिए ना, तिजारत में बरकत हो, माल में बरकत हो, तो मैं दुआ में एक बात जरूर कहता हूँ कि अल्लाह इसे दौलत अता करना तो दिल भी सिद्दीक़ अकबर उस्मान गनी जैसा अता कर देना, वरना वो दौलत फिर कारून और शद्दाद के सफ में जाकर के खड़ी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। अब आए जरा कि उस्मान गनी की सखावत क्यों मशहूर है। हजरत उस्मान गनी है, एक देहाती सहाबी है, एक देहाती सहाबी गरीब है, इस कदर गरीब कि उनके पास इतना मालो सर नहीं था कि अपनी बच्ची की डोली को अपने घर से रुखसत कर सके। आप लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहे? जरा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, जरा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक गरीब सहाबी गरीब है, नबी की बारगाह में पहुंचते अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने मालो सर नहीं कि मैं अपनी बच्ची की डोली अपने घर से रुखसत कर सकूं। मेरी बेटी जवान हो चुकी है, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी की डोली अपने घर से रुखसत करके बाप होने की जिम्मेदारी अदा कर दूं, फरीजा अंजाम दे दूं। सहाबी है, गरीब सहाबी है, नबी की बारगाह में पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया कि जाओ उस्मान गनी के यहाँ चले जाओ। सुभान अल्लाह। अब वो गरीब सहाबी हजरत उस्मान गनी के दर पहुंचते हैं तो देख क्या रहा है कि हजरत उस्मान गनी अपने नौकर को डांट रहे हैं। मालो दौलत है तो याद रखिएगा, जरा इस वाक्य से इसकी इबरत हासिल कीजिएगा। डांट रहे हैं क्यों? दाल में नमक की कंकरियां ज्यादा डाल दिए हो, कम डाले रहता तो कल के लिए तो काम आता। अब ये गरीब साहबी सोचने लगे हजरत कि जो आदमी अपने नौकर को मामूली सी चीज के लिए डांट रहे हो, सुनिए हजरत उधर रखिए, अभी बहुत देर आप लोगों ने बैठाया, मैं बैठा के रहूंगा आप लोगों को, रखिए। हाँ, हम जो है दस्तूरहा वो कर ही रहे हैं। सुना है ना? देखिए मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, मैं कुछ बात समझा के फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। ये सब खाना खाए हुए शाम में? मैं तो खाया ही नहीं हूँ। वो भी फिर खिलाना भी है। हाँ, फिर खिलाना। मैं तो सुबह का खाया हूँ। मौलाना अमजद साहब ने 2 मिठाई खिला करके मुंह मीठा कर दिया बस। हाँ, 2 आदमी, नकीब साहब अभी तक बाकी है। चलिए, आप लोगों को तो गर्मी कुछ और चीज की हो सके। हाँ,
اس وقت تو دیکھ رہے دلہا بھی غائب ہے، دلہا کے بھائی بھی غائب ہے، اور لوگ تو غائب ہے یہ ہیں۔ غریب صحابی، یا رسول اللہ در دولت سے عنایت ہو جائے تو اپنی بچی کی ڈولی اٹھا دوں۔ آقا نے فرمایا کہ عثمان غنی کے یہاں چلا جا۔ صحابی عثمان غنی کے یہاں پہنچے، دیکھا نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں معمولی چیز کے لیے، واپس ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کے جو شخص اپنے نوکر کو معمولی سی چیز کے لیے ڈانٹ رہے ہو مجھے کیا دے سکتے ہیں۔ کل کا دن پھر آتا ہے، پھر نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر عرضی داخل کرتے ہیں، در دولت سے عنایت ہو جائے بچی کی ڈولی اٹھا دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان غنی کے ہاں چلے جاؤ۔ پھر وہ صحابی عثمان غنی کے ہاں پہنچے تو دیکھا آج حضرت عثمان غنی پھر اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں، کس لیے؟ مٹی کے تیل کے لیے کہ چراغ کی بتی زیادہ کر دیے ہو، تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے، کم کیے رہتے تیل کم خرچ ہوتا، کل کے لیے تو کام آتا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ جو آدمی اپنے نوکر کو معمولی سی چیز یعنی نمک کے کنکریوں کے لیے مٹی کے تیل کے لیے ڈانٹ رہے ہیں وہ مجھے کیا دے سکتے، واپس ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، دربار نبوت میں پھر حاضری ہوتی ہے صحابی کی، پھر عرض کرتے یا رسول اللہ غریب ہو، مال و زر نہیں ہے، استطاعت و قوت نہیں ہے، بچی جوان ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بچی کی ڈولی اپنے گھر سے رخصت کر دوں، بارگاہ سے عنایت ہو جائے تاکہ میں اپنی بچی کی ڈولی اٹھا سکوں۔ میرے پیارے آقا فرماتے جا عثمان غنی کے ہاں چلا جا۔ میرے نبی سب جان رہے ہیں نا، یہ بھی صحابی ہے، وہابی نہیں تھے کہ کہہ دیتے ایک بار گئے تو ملائی نہیں، دو بار گئے تو ملائی نہیں، کیسے کریں؟ بلکہ عقیدہ ہے کہ نبی بھیج رہے تو ضرور راز کی بات ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، نبی نے کہا عثمان کے ہاں چلے جا۔ اب عثمان غنی کے ہاں پہنچے ہیں تو آج دیکھا حضرت عثمان غنی بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہے۔ یہ غریب صاحب اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سے جواب ملا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ سلام کے بعد عثمان غنی فرماتے ہیں کہ بتاؤ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو وہ غریب صاحب ہی کرتے ہیں کہ بھائی بات ایسی ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس اتنے مال و زر نہیں کہ میں اپنی بچی کی ڈولی اٹھا سکوں، میری بچی جوان ہو چکی ہے، نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، نبی آپ کی بارگاہ تک کے بھیجا ہے، بس نبی کا فرشتہ ہوں، نبی کا بھیجا ہوا ہوں، بچی کی شادی کے لیے مجھے کچھ چاہیے، اتنا سننا تھا کہ پیارے نبی کا یہ بھیجا ہوا ہے۔ عثمان غنی اپنی تجوری کی چابی لیتے ہیں، تجوری کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جتنی ضرورت تجھے ہے اس خزانے سے لے لے، چلا جا اپنی بچی کی ڈولی اٹھا دے۔ وہ صحابی اپنی ضرورت کے مطابق اس خزانے سے لیتے ہیں، لے کے چلنے لیتے ہیں کہ کل ہونے والی تو باتیں ذہن کے پردے پر گھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، کل وہی عثمان تھے جو نمک کے کنکریوں کے لیے ڈانٹ رہے تھے، مٹی کے تیل کے لیے ڈانٹ رہے تھے، آج وہی عثمان ہے جو پورا خزانہ سامنے رکھ دیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ پلٹ جاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، کل آپ اپنے نوکر کو مٹی کے تیل کے لیے ڈانٹ رہے تھے، آپ اپنے نوکر کو معمولی سی چیزوں کے لیے ڈانٹ رہے تھے، آج آپ نے تو پورا خزانہ میرے سامنے پیش کیا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ منظر کیسا ہے؟ وہ منظر کیسا ہے؟ عثمان غنی کا جواب ہوتا ہے اے بھائی، نبی کا بھیجا ہوا تو ہے، اور یہ دولت، یہ ثروت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے اگر جان دینے کی ضرورت ہو تو عثمان اسے بھی دے دے گا، مال دینے کی ضرورت ہو اسے بھی دے دے گا۔ تو مصطفیٰ کا بھیجا ہوا یعنی رب کی رضا کی خاطر دولت و ثروت قربان ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے
تو بغل اغل میں آپ غریب بچیوں کے اوپر نظر ڈالیں. اور یہ کچھ نہیں. آخری بات، میں نہیں کہتا کہ آپ چندہ دیجئے، چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 2000 10,000 دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کی غریب بچیاں خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت ہو، تو کسی کی کوئی مدد مت کیجئے. متفقہ سب لوگ مل کر کے اس زمانے سے جو مروجہ جہیز لعنت کے طور پر ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، آپ اس جہیز کو ختم کر دیجئے. پھر ہر غریب بیٹی مسکراتی نظر آئے گی، ہر غریب باپ مسکراتا نظر آئے گا، ہر گھر میں پھر خوشیوں کی صحرائیاں بجتی نظر آئے گی. بس اس چیز کو ختم کر دیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا. یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور جو لوگ شادیاں شریعت کے مطابق کرتے ہیں انہیں کی شادیوں میں برکتیں بھی ہوا کرتی ہے. وہی کامیاب ہوتے ہیں، اسی کا گھر آباد بھی ہوا کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو سنت رسول کے مطابق شادی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ وا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. گلشن رہا تو پھول کھلتے رہیں گے، زندگی رہی تو پھر ملتے رہیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بولنے میں اگر کوئی خطا ہو تو میں علماء کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.